بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی ائمۃ الہدی و مصابیح الدجا۔ السلام علیکم ایھا الامامین العسکرین۔ سال 2025 کا اختتام ہے۔ آج 31 دسمبر کی شب ہے اور میں اس وقت موجود ہوں سامرہ حرم امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام میں۔ یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے وہ سرداب ہے جو منسوب ہے سرکار حجت سے، جہاں سے امام زمان کی غیبت کا آغاز ہوا۔ سامنے جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا گنبد امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے حرم کا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو امام علیہ السلام کے حرم کے متعلق کچھ اہم معلومات آپ سے شیئر کروں گا۔ سردی سخت ہے سامرہ میں، سردیوں میں بہت سخت سردی ہوتی ہے باقی عراق کے شہروں کی نسبت، چونکہ یہ شمال سے بالکل قریب ہے اور شمال میں برف باری اور سخت سردی ہوتی ہے۔ یہ سامنے ہیٹر لگائے گئے ہیں زائرین کی سہولت کے لیے، ہر قسم کا اہتمام کیا گیا ہے امام علیہ السلام کے حرم میں۔ اندر چلتے ہیں، اندر چل کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ یہ سامنے باب الفرج ہے۔ السلام علی ائمۃ الہدی۔ سامرہ حرم کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو حکم ہے کہ جس حرم میں بھی آپ جائیں، امام سے معصوم سے اذن دخول لیں، اجازت لے کے حرم میں داخل ہوں، لیکن یہ حکم سختی سے حرم سامرہ کے متعلق ہے، اس لیے کہ یہ حرم محض حرم نہیں بلکہ امام علی نقی علیہ السلام کا گھر تھا، بعد میں امام حسن عسکری کا گھر رہا۔ اور ایک اہم معلومات آپ سب سے شیئر کروں حرم سامرہ کے متعلق، جس سن کے آپ کا دل خوش ہوگا۔ اس وقت عراق کے جتنے بھی موجودہ حرم ہائے مطہرہ ہیں، حرم امام حسین کی آپ بات کریں، حرم حضرت ابوالفضل العباس کی بات کریں، حرم امیر المؤمنین، حرم کاظمین، جتنے حرم ہیں، سب جو حرم کا احاطہ ہے، حرم کا حصہ ہے، حرم کی زمین ہے، وہ اوقاف شیعہ کے انڈر ہے، حرم کے نام ہے۔ لیکن واحد حرم سامرہ ہے جو عراقی جو پراپرٹی کے حوالے سے جو قوانین ہیں، اس میں سامرہ حرم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گھر محمد ابن الحسن العسکری کے نام ہے، یعنی یہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری کا جو گھر رہ چکا ہے، یہ سامرہ والا حرم، یہ ابھی موجودہ بلڈنگ جو ہے، عراقی قوانین کے مطابق، عراقی کاغذات میں یہ گھر امام سرکار حجت کے نام ہے، اور انشاءاللہ ہماری گناہگار آنکھیں بہت جلد دیکھیں گی کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور امام اپنا مسکن بنائیں گے۔ تو چلتے ابھی اندر، زرعی اقدس والے حصے کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں وہ سرداب جہاں سے سرکار حجت کی غیبت کا آغاز ہوا۔ یہ سرداب امام علیہ السلام سے منسوب ہے کہ یہاں پہ امام علیہ السلام کی جب آمد ہوئی اس دنیا میں 255 ہجری میں، 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے۔ یہ جو 5 سال کا پیریڈ امام نے اپنے بابا کے ساتھ گزارا، تو امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے کو اسی سرداب میں رکھا۔ سرداب مین بیسمنٹ، نیچے بیسمنٹ میں جو گھر میں ایک کمرہ تھا، وہاں پہ امام نے اپنے بیٹے کو رکھا، اور جو مخصوص شیعہ تھے ان سے ملاقات کروائی جاتی تھی سرکار حجت کی۔ یہ سارا حصہ بند اس لیے کیا ہوا ہے کہ پورے حرم میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے۔ یہ حصہ بھی سارا آپ دیکھ رہے ہیں بند ہے، یہ سارا دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ داعش کے ملعون آپ جانتے ہیں سامرہ حرم میں گھس گئے تھے، یہاں تخریب کاری کی تھی۔ یہ سارا حرم نیا بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو امام علیہ السلام کی زری کی زیارت کرواتا ہوں۔ اور ایک اہم چیز، آپ کی کوئی مشکل سے مشکل حاجت ہو، مشکل دعا ہو، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک بہت اہم دعا ہے جو امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم دی، آج ہم امام کے حرم میں وہ پڑھ کے پروردگار سے اپنی حاجات طلب کریں گے۔ السلام علیکم ایھا الامامین العسکرین۔ یہ سامنے زری ہے جس میں 4 ہستیاں دفن ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی قبر ہے یہاں پہ، درمیان میں امام حسن عسکری، اور آگے سرکار حجت کی والدہ جناب سیدہ نرجس خاتون، اور قدموں والی سائڈ پہ جناب حکیمہ خاتون کی قبر مبارک ہے۔
یہ سامنے امام علیہ السلام کی ذریعہ اثر ہے، یہاں سے زیارت کر کے جب آپ نکلتے ہیں وہ سامنے جو ایلیویٹر ہے جس میں یہ زائرین ابھی داخل ہو رہے ہیں، اس ایلیویٹر کے ذریعے، اور ساتھ ہی سیڑھیاں بھی ہیں، یہاں سے آپ نیچے جا سکتے ہیں اس لفٹ کے ذریعے، اور سیڑھیوں سے بھی اس سرداب کی زیارت کے لیے جو سرکار حجت سے منسوب ہے۔ ایک چیز جو میں نے کسی اور حرم میں نہیں دیکھی سوائے حرم سامرہ کے، وہ چیز یہ کہ مکفوف کہتے ہیں وہ بندہ جس کی بینائی نہ ہو۔ یہ کچھ مخصوص کتابیں ہیں جن پہ زیارات لکھی ہوئی ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے ان کے لیے جن کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ زیارت پڑھنا چاہیں تو اس میں ان کے لیے زیارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں نکات ہیں، ان نکات کے ذریعے سے یہ ساری زیارتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ قرآنی سور لکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ بھی اگر زیارت پڑھنا چاہیں تو یہ سہولت کسی حرم میں نے نہیں دیکھی سوائے امام زمانہ کے گھر کے۔ امام علیہ السلام کے گھر میں اگر آئیں تو جس کو آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، جو ظاہراً دیکھ کے زیارت نہیں پڑھ سکتا، وہ ان کتابوں سے زیارت پڑھ سکتا ہے۔ یہ ساری کتابیں ان کے لیے، یہ قرآن رکھا ہوا ہے جن کی بینائی نہیں ہے، اگر وہ پڑھنا چاہیں تو۔ دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، میرے مولا آپ سب کو اپنی زیارت نصیب فرمائیں۔ ایک اہم دعا ہے، امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار جو مومن میرے حرم میں آ کر یہ دعا پڑھے، ایک مختصر دعا ہے 2 لائنوں کی، امام نقی فرما رہے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی ہے پروردگار جو مومن میرے حرم میں آ کر یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجت طلب کرے تو اسے تو مایوس میرے حرم سے واپس نہ لوٹانا، یعنی اس کی دعا قبول فرمانا۔ ابھی ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، امام علیہ السلام کی زیارت میں ہی وہ دعا لکھی ہوئی ہے، کتاب زیارت یہاں سے اٹھاتے ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور یہ آج کی جو زیارت ہے میں ان تمام مومنین کی نیابت میں بجا لا رہا ہوں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ دعا ان سب کی نیابت میں پڑھتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار امام علی نقی علیہ السلام کا صدقہ آپ سب کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ دعا آپ سب کی نیابت میں پڑھتا ہوں۔ آپ اپنے جو بھی مشکل حاجات ہیں وہ ذہن میں رکھیں، اور پروردگار سے امام علی نقی علیہ السلام کا صدقہ اپنی حاجات کی برابری کے لیے دعا کریں۔ پروردگار امام علی نقی علیہ السلام کے وسیلے سے آپ سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا گو پروردگار آپ سب کو امام علی نقی علیہ السلام کے حرم کی زیارت نصیب فرمائے، اور یہ جو دعا امام علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کے وسیلے سے پروردگار آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مہینے میں کئی بار، یعنی ایک مہینے میں کم از کم 3-4 بار امام کے لطف و کرم سے میں سامرہ آتا ہوں، تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مشکل ترین حاجات، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی نیابت میں آپ کی حاجات پیش کروں گا۔ آپ نیچے کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، اپنی حاجات طلب ارسال فرمائیں، یا مجھے واٹس ایپ پہ آپ میسیج کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب سامرہ آؤں گا تو آپ کا نام لے کے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کروں گا۔ یہ دعا ہے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اور پروردگار سے امام نقی علیہ السلام کا صدقہ طلب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عدتی عند العدد ویا رجائی والمعتمد ویا کہفی والسند یا واحد یا احد ویا قل هو اللہ احد اسألک اللہم بحق من خلقت من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلہم احدا صل علی جماعتہم وفعل بی۔ اب اس کے بعد اپنی حاجات طلب کریں، اور یہ نیچے امام علیہ السلام کی آپ جو حدیث ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری لائن، اننی دعوت اللہ عز وجل اللہ یخیب من دعا بہ فی مشہدی بعدی۔ امام نقی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد جو مومن میرے حرم میں آ کر یہ دعا پڑھ کے اپنی حاجات طلب کرے تو خدایا اس مومن کو مایوس میرے حرم سے واپس نہ لوٹانا۔ یہ دعا امام علی نقی علیہ السلام نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے حرم میں آ کر یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجات طلب کرنا۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار امام علی نقی علیہ السلام کا صدقہ، یہ جتنے مومنین ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ دعا پڑھی، امام نقی علیہ السلام کا صدقہ پروردگار ان سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان سب کو امام نقی علیہ السلام کے حرم میں آ کر
یہ دعا پڑھنے کی، امام نقی علیہ السلام کی زری کے سامنے دعا پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ امام علیہ السلام کی زری تھی۔ اب چلتے ہیں نیچے سرداب کی زیارت کے لیے۔ وہ سرداب جو امام زمان سے منسوب ہے، جہاں پہ سرکار حجت نے اپنی غیبت کا آغاز کیا، جہاں سے امام نے، اور جو امام علیہ السلام کا 5 سال کا، امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جو پہلا 5 سالہ پیریڈ ہے اپنے بابا امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ، وہ امام نے اسی سرداب میں گزارا، جس کی زیارت کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں۔ یہاں سے اس لفٹ کے ذریعے بھی آپ نیچے جا سکتے ہیں، اور یہ ساتھ ہی سیڑھیاں ہیں، یہاں سے بھی نیچے آپ مقام غیبت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الطالب بزحول الانبیاء۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا۔ یہ آپ دیکھیں امام علیہ السلام کے گھر میں امام کے جو مہمان ہوتے ہیں، امام کے جو گھر میں آنے والے زائرین ہیں، ان کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ رات اگر آپ سامرا میں رکتے ہیں تو آپ کو ایک تو یہ حال سردیوں میں بہت گرم اور گرمیوں میں بہت ٹھنڈے، یہ جو بہت بڑا حال ہے، یہ نیچے زائرین جو آرام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، اور ساتھ ہی آپ کو بہترین خوبصورت کمبل دیے جاتے ہیں، صاف ستھرے، یعنی آپ آرام سے سکون سے یہاں امام علیہ السلام کے جوار میں رات گزاریں۔ یہ کمبل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت اور صاف ستھرے کمبل زائرین کو یہاں پہ دیے جاتے ہیں سردیوں میں، کہ آپ آرام سے امام کے جوار میں رات گزاریں۔ اور امام کا جو مضیف ہے، جو لنگر خانہ ہے، وہ 24 گھنٹے حرم سامرا کا لنگر خانہ کھولا ہے۔ آپ جب بھی آئیں آپ کو یہاں سے تبرک ملے گا۔ یہ 2 زیارتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ زیارت علی یاسین ہے اور وہ مخصوص زیارت ہے سرداب کی۔ جب آپ سرداب کی زیارت کے لیے آتے ہیں، انشاءاللہ پروردگار آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جب آپ یہ رستہ ہے آگے سرداب میں جانے کے لیے، یہاں کھڑے ہو کے پہلے یہ زیارت پڑھیں، اس کے بعد امام کی اس سرداب کی زیارت کے لیے جائیں جو امام علیہ السلام سے منسوب ہے۔ زیارت پڑھنے کے بعد یہ رستہ ہے آگے اس سرداب کی طرف جو سرکار حجت سے منسوب ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ زیارت کرتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم دعا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ یہاں پہ دعائے سلامتی امام زمان لکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارض وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ یہ وہ سرداب ہے، وہ جگہ ہے جو منسوب ہے امام زمان سے، یہاں سے امام کی غیبت کا آغاز ہوا۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار آپ سب کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہاں سے جب زیارت کر لیں، یہاں سے زائرین آتے ہیں زیارت کر کے،
رش کے دنوں میں واپس بھی ادھر سے عام دنوں میں، لیکن جب رش کے دن ہوتے ہیں تو ادھر سے مومنین داخل ہوتے ہیں، یہاں سے زیارت کر کے ایگزٹ اس سائڈ سے ہے، یہاں سے اوپر آپ باہر حرم میں پھر اوپر سے ہند کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن عام دنوں میں جب رش نہیں ہوتا تو یہ بند ہوتا ہے، واپسی بھی ادھر سے ہی ہے۔ یہ حصہ ابھی ویسے ہی انہوں نے جو کنسٹرکشن چل رہی ہے حرم میں، تو یہ حصہ ابھی تک انہوں نے رینوویٹ نہیں کیا، یہ ابھی تک ویسے ہی وہ باقی ہے، تاکہ جب زائرین آئیں سامرا کی زیارت کے لیے تو یہ جو داعش کے ملعونوں نے یہاں حرم سامرا میں تخریب کاری کی تھی، جو ظلم کیے امام علیہ السلام کے حرم پہ، تو یہ زائرین کے ذہن میں وہ یاد باقی رہے۔ تو یہ سامنے وہ مقام ہے جو سرکار حجت سے منسوب ہے، ایک دفعہ اپنی طرف سے، اب سب کی طرف سے، یوسف زہرا منتقم کربلا وارث خون حسین کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے مولا یا بقیت اللہ، یا وارث خون حسین، یا منتقم کربلا، مولا پروردگار اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو اس قابل بنائے کہ آپ کے لشکر جرار میں شامل ہو سکے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام یا علی علیہ السلام مدد۔